الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ الحمدللہ فقہائے احناف کا، حنفیوں کا جو طریقہ نماز ہے، بحمدہ تعالی قرآن و سنت، آثار صحابہ و تابعین سے ثابت ہے۔ غیر مقلدین یعنی وابی حضرات اور مرزا جیلمی اور اس کے فالورز حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر اکثر اعتراضات کرتے ہیں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ حنفی کہلانے والے بھی احباب مکمل تحقیق نہ ہونے کی بنا پر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے مسئلہ میں تردد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ چونکہ نماز کے اندر زیر ناف ہاتھ باندھنا سنت ہے، اس مسئلہ پر شرح و بسط کے ساتھ دلائل شرعیہ کی روشنی میں گفتگو کر دی جائے، تاکہ جن احباب کے شکوک و شبہات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں اور حنفی حضرات بھی اس مسئلہ پر مکمل اطمینان رکھیں اور عوام بھی اس مسئلہ پر اطمینان رکھتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ تو اس سلسلہ میں ہمارے پاس کثیر دلائل موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پہ حدیث ہے، وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اس حدیث کے تمام روات ثقہ ہیں اور وہ حدیث مرفوع ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر نقل کیا۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی دوسری جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 427۔ باب کا عنوان ہے وضع الیمین علی الشمال۔ امام ابن ابی شیبہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا، چنانچہ آپ فرماتے ہیں حدثنا وکیع عن موسی بن عمیر عن علقمۃ بن وائل بن حجر عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دائیں دست مبارک کو بائیں دست مبارک پر رکھا نماز میں تحت السرہ، ناف کے نیچے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کے حوالہ سے یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناف کے نیچے نماز کے اندر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ یہ آپ روایت دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ جو روایت ہے سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث پاک کے جتنے بھی روات ہیں، راوی ہیں، تمام کے تمام ثقہ ہیں۔ غیر مقلدین حضرات جب اس حدیث پاک کے راویوں پر کلام نہیں کر پاتے، انہیں کوئی اعتراض کی راہ نہیں ملتی، تو اس سلسلہ میں وہ یہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں تو موجود ہے، لیکن تحت السرہ کا لفظ موجود نہیں ہے، یہ تحریف شدہ ہے۔ حالانکہ یہ ان کا محض اتہام ہے، محض الزام ہے۔ جس طرح اس حدیث پاک کے تمام راوی ثقہ ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے صحیح نسخ کے اندر تحت السرہ کا کلمہ موجود ہے۔ تو غیر مقلدین کا چونکہ اس سلسلہ میں اعتراض ہے کہ اس کے نسخوں کے اندر تحت السرہ کا لفظ موجود نہیں ہے،
تو اس سلسلہ میں ہم چند نسخے جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جن ائمہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور اصلی نسخوں کو دیکھا اور اصلی نسخ کے اندر تحت سرہ کے کا کلمہ موجود تھا۔ سب سے پہلے میں آپ احباب کے سامنے جو کتاب پیش کر رہا ہوں یہ علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے درہم السرہ۔ درہم السرہ کے اندر علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے تو اس حدیث پاک کی سند کے حوالے سے بات کی ہے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 15، اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں قلت وهذا الحدیث ایضا قوی من حیث السند، فرماتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث قوی ہے، یتقوی به الحدیث الضعیف المروی عن علی المتقدم ذکرہ، فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے جو حدیث مروی ہے اس کو بھی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے سند کے اعتبار سے بالکل قوی ہے۔ اس سلسلہ میں حنفی ایک بہت جلیل القدر محدث امام قاسم بن قطبغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس حدیث پاک کی جو سند ہے انہوں نے اس حدیث پاک کی سند کو سند کے اعتبار سے یہ حدیث قوی قرار دی، چنانچہ انہوں نے اس حدیث پاک کی سلسلہ میں جو کتاب ہے الاختیار لتعلیل المختار اس کی شرح کے اندر فرمایا کہ اس حدیث شریف کی سند صحیح ہے۔ چند حوالہ جات اس سلسلہ میں بھی میں آپ احباب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جن سے یہ حقیقت بالکل واضح ہوگی کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل قوی ہے اور اس کی سند کے حوالہ سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امام قاسم بن قطبغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی سند کو جو قوی قرار دیا، اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے ترمذی شریف کی شرح شیخ ابو الطیب محمد بن عبد القادر السندی الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، آپ کا باختلاف اقوال وصال ہوا ہے 1049 ہجری، یہ شرح آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس شرح کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 277۔ چنانچہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی سند کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ بھئی وہذا حدیث قوی من حیث السند، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے قوی ہے۔ آگے پھر فرماتے ہیں وقال الشیخ قاسم قطبغا الحنفی فی تخریج احادیث الاختیار بعد ما اخرج فیہ هذا الحدیث حدیثا ناقلا من مصنف ابی بکر ابن ابی شیبہ ان هذا سند جید، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سند کے اعتبار سے یہ حدیث قوی ہے اور اس کی سند جید ہے۔ امام قاسم بن قطبغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات فرمائی ہے۔ یہی بات فوز الکرام کے اندر امام محمد قائم علی سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی، یہی بات درہم السرہ کے اندر علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی، اور یہی بات آثار السنن کے اندر علامہ ظہیر نیموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 78۔ یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث قوی ہے۔ اب دوسری بات کہ اس حدیث شریف کے اندر جو تحت سرہ کا کلمہ ہے کیا یہ اصل نسخوں کے اندر موجود ہے؟ تو بالکل موجود ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے درہم السرہ، علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام قاسم بن قطبغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نسخہ دیکھا اس کے اندر بھی تحت سرہ کا لفظ موجود تھا، اور فرماتے ہیں کہ شیخ محمد اکرم نصر پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا جو نسخہ ہے سندھ کے اندر ہے اس کے اندر بھی تحت سرہ کا کلمہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جو شیخ عبد القادر مکہ معظمہ کے جو مفتی ہیں
ان کا جو نسخہ تھا اس کے اندر بھی تحت سرہ کا کلمہ موجود تھا۔ طوالت کے خوف کی وجہ سے ہم صرف جو ہے اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ آپ اصل عبارت دیکھ سکتے ہیں، یہ علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ ہے، ترسیع الدرہ علی درہم السرہ، اس کا صفحہ نمبر 6 ہے، اور جو مجموعہ رسائل ہیں ان کا صفحہ نمبر 42 ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہی بات فوز الکرام کے اندر ہے۔ امام محمد قاسم جو ہیں سندھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ٹھٹھا کے اندر جو سندھ کا ایک علاقہ ہے وہاں پر دیکھا کہ تحت سرہ کا کلمہ موجود ہے۔ یہ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ ان النسخۃ التي رأيتها انا بعینی فی بلدۃ تتا من بلاد السند ذکر فیہا حدیث وائل ابن حجر بزیادۃ تحت سرۃ کما نقلہ قاسم۔ یہ دیکھیے، اور علامہ قاسم بن قطب کی جو تحقیق ہے یہ بھی علامہ قائم سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کی ہے۔ اگلا صفحہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان تصریحات سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور اس میں تحت سرہ کا کلمہ موجود ہے، حدیث مرفوع ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناف کے نیچے نماز میں ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ناف کے نیچے نماز کے اندر ہاتھ باندھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس حدیث سے الحمدللہ احناف کا موقف بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہماری دوسری جو دلیل ہے وہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد، یہ دیکھ سکتے ہیں سنن ابی داؤد، روایت نمبر ہے 756، باب کا عنوان ہے باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ۔ چنانچہ امام ابو داود فرماتے ہیں حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفص بن غیاث عن عبد الرحمن بن اسحاق عن زیاد بن زید عن ابی جحیفۃ ان علی رضی اللہ عنہ قال السنۃ وضع الکف علی الکف فی السرۃ فی الصلاۃ تحت السرۃ۔ فرماتے ہیں مسنون یہ ہے کہ ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھنا، یعنی نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا یہ سنت ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے سلسلہ میں ایک اعتراض ہے، اس کا جواب دینے سے پہلے یہ بات یہاں ضروری میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنت کیا ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ جس وقت کوئی صحابی سنت کا کلمہ بولے، سنت کا لفظ بولے، تو اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا ہے، اور حدیث مرفوع اس سے مراد ہوتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے تدریب الراوی، امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے تقریب، اس کی شرح ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جس وقت صحابی سنت کا کلمہ بولے، سنت کا لفظ بولے، تو اس سے مراد حدیث مرفوع ہے، اور یہ جمہور کا مذہب ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں الثانی قول الصحابی امرنا بقضا او نہینا عن قضا او من السنت قضا او امر بلال ان یشفع الاذان وما اشبہہ کلہ مرفوع علی الصحیح الذی قالہ الجمہور۔ یہ دیکھیے، یہی بات جو ہے فتح المغیث کے اندر امام زین الدین عراقی نے نقل فرمائی، اور اسی بات کو امام شمس الدین السخاوی نے فتح المغیث کے اندر نقل فرمایا۔
اس حدیث پاک کے سلسلہ میں ایک راوی پہ کلام ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن بن اسحاق، ابو شیبہ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی۔ اس پر یہ ائمہ نے کلام کیا کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ جب یہ راوی ضعیف ہے تو یہ حدیث کیسے قابل استدلال ہو سکتی ہے، کیسے قابل احتجاج ہو سکتی ہے؟ تو اس سلسلہ میں ہمارے ائمہ کی جو تصریحات ہیں ان کی روشنی میں اس اعتراض کے کئی جوابات دیے گئے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ حدیث پاک صرف ایک سند سے نہیں بلکہ کئی اسانید سے مروی ہے۔ اب پہلی سند سنن ابی داود کے اندر ہے اس کی، دوسری سند ہے اس کی مسند الامام احمد، اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 110۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، طوالت سے بچتے ہوئی صرف میں کتابوں کے صفحات سکین آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کی دوسری سند امام ابو جعفر طحاوی نے اپنی کتاب احکام القرآن کے اندر نقل فرمائی ہے۔ یہ اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 185 اور 186۔ اس کی 3 سندیں امام دارقطنی نے نقل فرمائی ہیں سنن دارقطنی کے اندر۔ اس کی پہلی جلد ہے سنن دارقطنی کے اندر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سنن دارقطنی کا صفحہ نمبر 383 ہے اور روایت نمبر ہے 1102۔ اگلے صفحے میں آپ حدیث ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس حدیث پاک کی 5ویں سند امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الخلافیات کے اندر نقل کی۔ اس کی دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 254۔ یہ دیکھیے، اس کی مزید ایک سند امام بہقی نے اپنی دوسری کتاب سنن الکبریٰ کے اندر نقل فرمائی ہے، دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 108۔ ائمہ اور محدثین نے اس اصول کو بیان کیا کہ جب ایک حدیث شریف کی کئی اسانید ہو جائیں تو وہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہو، کثرت اسانید اور کثرت طرق کی وجہ سے وہ حدیث حسن ہو جاتی ہے۔ اور اس بات کی ائمہ نے تصریح کی ہے کہ یہ جو حدیث ہے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی، اس حدیث شریف کی سند جو ہے حسن ہے۔ یہ دیکھیے، علامہ ہاشم ٹھٹفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے درہم السرہ، اور درہم السرہ کے ساتھ آپ کا رسالہ لگا ہوا ہے معیار النقاد فی تمییز المغشوش عن الجیاد، یہ رسالہ ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 14 اور مجموعہ رسائل جو ہیں ان کا صفحہ نمبر ہے 60۔ چنانچہ فرماتے ہیں رجح ابو حنیفہ رحمہ اللہ الوضع تحت السرۃ لحدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ من السنۃ کذا وهو حدیث حسن لغیرہ، یہ حدیث حسن لغیرہ ہے، حدیث حسن لغیری ہے۔ تو لہذا جب یہ حدیث حسن لغیری ہے اور کثرت اسانید کے ساتھ یہ حدیث حسن لغیری بن رہی ہے تو لہذا یہ دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے، لہذا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر یہ حدیث دوسری ہماری دلیل ہے۔ چونکہ اس حدیث سے مجتہدین نے استدلال کیا ہے اور بالخصوص امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو جعفر طحاوی جو ہے آپ مجتہد امام ہیں، اور ائمہ احناف نے اس اصول کو بیان کیا کہ جب ایک حدیث سے مجتہد استدلال کر لے تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے رد المختار یعنی فتاوی شامی، اس کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 82 ہے۔ فرماتے المجتہد اذا استدل بحدیث کان تصحیحا له، آگے شرح میں فرماتے ہیں ففیہ
ان المجتہد اذا استدل بحدیث کان تصحیحا له کما فی التحریر وغیرہ. یہ دیکھیں اس سلسلہ میں اس حدیث شریف پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو عبد الرحمن بن اسحاق راوی ہے یہ ضعیف ہے، ائمہ نے اس کی روایت کو صحیح بھی قرار دیا ہے اور اس کی روایت کو حسن بھی قرار دیا اس روایت سے ہٹ کر. لہذا جب معتمد محدثین نے اس راوی کی حدیث کو صحیح اور حسن قرار دیا تو لہذا اس راوی کی بیان کردہ تحت سرہ والی جو روایت ہوگی قابل احتجاج ہوگی. یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے کتاب جامع ترمذی. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی راوی عبد الرحمن بن اسحاق سے ایک روایت لائے ہیں احادیث و شتہ، یہ باب عنوان ہے اور روایت کا نمبر ہے 3563. چنانچہ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن اخبرنا یحیی بن حسان حدثنا ابو معاویہ عن عبد الرحمن ابن اسحاق عن سیار عن ابی وائل عن علی. آخر تک سند لے کر جاتے ہیں اور اس حدیث شریف کے آخر میں فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب. اب دیکھیے اسی راوی کی ایک حدیث کو امام ترمذی حسن قرار دے رہے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس راوی کی حدیث کو 2 مقام پر جو ہے صحیح قرار دیا. یہ دیکھیے سنن ترمذی ہے اور اس کی روایت نمبر ہے 741. یہ دیکھیے 741 یہ روایت نمبر دیکھیے. یہاں پر ہمیں سنن ابی داؤد کا دوسرا نسخہ دکھانا کیوں پڑ رہا ہے؟ اس سند کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا علی بن مسہر عن عبد الرحمن ابن اسحاق عن النعمان ابن سعد. آخر میں فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب. سنن ترمذی کا ہم دوسرا نسخہ اس لیے دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس دارالکتب کا نسخہ موجود تھا، لیکن دارالکتب العلمیہ کا جو نسخہ ہے اس نسخے میں روایت نمبر 741 جس کے اندر عبد الرحمن بن اسحاق راوی ہے، جس کے آخر میں امام ترمذی نے فرمایا کہ ھذا حدیث حسن غریب. دارالکتب کا جو نسخہ ہے مطبوع ہے اس میں تحریف کر دی گئی ہے اور یہ بات جو ہے ھذا امام ترمذی نے جو فرمائی ہے یہ بات نکال دی گئی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمیں اپنے ہاتھ سے دوبارہ اسے لکھنا پڑا. یہ دیکھیں امام ترمذی نے اس راوی کی حدیث کو 2 مقام پر حسن قرار دیا. امام حاکم نے المستدرک، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک کی دوسری جلد ہے، المستدرک علی الصحیح ہے، 2 مقام پر اس راوی کی حدیث کو صحیح قرار دیا. چنانچہ روایت کا نمبر ہے 3422. فرماتے ہیں کہ حدثنا محمد بن فضیل عن عبد الرحمن بن اسحاق القرشی عن النعمان بن سعد. آخر میں فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ. اور امام ذہبی نے اس کے تحت تلخیص میں فرمایا علی شرط مسلم، یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے. یہ دیکھیے یہاں سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے. دوسرے مقام پر بھی امام حاکم نے اس راوی کی حدیث کو آپ نے صحیح قرار دیا. لہذا یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن اسحاق ابو شیبہ الواسطی جو راوی ہے اس راوی کی حدیث کو جلیل القدر معتمد ائمہ نے جب حسن اور صحیح قرار دیا تو لہذا تحت سرہ والی روایت بھی حسن لغیری کے درجے کو پہنچتی ہے، لہذا قابل استدلال ہے. اس سلسلہ میں اس کے دیگر جوابات بھی موجود ہیں لیکن ہم اختصار کے پیش نظر ان کو ترک کر رہے ہیں. اس حدیث شریف کا ایک اور شاہد موجود ہے
اور جب ایک حدیث شریف کا شاہد موجود ہو تو وہ حدیث معتمد ہوتی ہے، معتبر ہوتی ہے، قابل احتجاج ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مسند الامام زید، روایت صفحہ نمبر ہے 183، باب الافطار۔ فرماتے ہیں امام زید رحمہ اللہ، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ثلاث من اخلاق الانبیاء صلاۃ اللہ وسلامہ علیہم تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضع الکف علی الکف تحت السرۃ۔ فرماتے ہیں کہ تین کام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اخلاق میں سے ہیں: روزہ جلدی افطار کرنا، اور سحری میں تاخیر کرنا، اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔ یہ دیکھیے یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے، کتاب الخلافیات، الخلافیات امام بہقی کی کتاب ہے، اس کی دوسری جلد ہے، اور اس کے اندر انہوں نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ذکر کی ہے، اور یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی شاہد ہے، مؤید ہے۔ روایت کا نمبر ہے 1484، صفحہ نمبر ہے کتاب کا 254۔ عن انس قال من اخلاق النبوۃ تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضعک یمینک علی شمالک فی الصلاۃ تحت السرۃ۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی روایت کا جب شاہد موجود ہے تو لہذا آپ کی جو روایت ہے یہ بالکل قابل استدلال ہے اور معتبر ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل موجود ہے، آپ نے بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر کیا، چنانچہ سنن ابی داود کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کی دوسری سند جو ہے کتاب الخلافیات کے اندر امام بہقی نے نقل فرمائی ہے۔ سنن ابی داود روایت نمبر ہے 758۔ قال ابو ہریرہ اخذ الاکف علی الاکف فی الصلاۃ تحت السرۃ۔ چونکہ اس روایت کے اندر بھی عبد الرحمن بن اسحاق راوی موجود ہے، لہذا ہم نے تفصیل کے ساتھ عبد الرحمن بن اسحاق جو راوی ہے اس حوالہ سے جو اعتراض تھا اس کا ہم نے جواب دے دیا ہے، لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے یہ بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تائید کر رہی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہی سنت ہے، یہی حدیث مرفوع سے ثابت ہے، یہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے، یہی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے، اور یہی جلیل القدر صحابہ اور تابعین کا مذہب تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جامع ترمذی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام اور تابعین کا مذہب ذکر کیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں یا اوپر، چنانچہ روایت کا نمبر ہے 252 اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 82۔ امام ترمذی فرماتے ہیں والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتابعین ومن بعدهم يرون ان يدع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم ان يدعهما فوق السرة ورأى بعضهم ان يدعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا بعض کا صحابہ اور تابعین کا یہ موقف تھا کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں، اور بعض صحابہ کرام اور تابعین کا یہ موقف تھا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ سب کچھ واضح ہے، اس میں گنجائش موجود ہے، تو لہذا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا صحابہ اور تابعین کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ والحمدللہ علی ذلک۔ الحمدللہ ہمارا موقف بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا حدیث سے ثابت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایتیں منقول ہیں ان سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت سیدنا ابو مجلس جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی
ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں یا کدھر باندھے جائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یدا و باطن کف یمین ہی علی ظاہر کف شمالی ہی ویجعلہما اسفل من السرہ، فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھیں اور درہم السرہ کے صفحہ نمبر 14 کے اندر اس حدیث پاک جو حضرت ابو مجلس جو جلیل القدر تابعی ہیں، علامہ ہاشم چٹوی نے فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے، سند قوی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں قال ابو مجلس تحت السرہ وهذا اثر قوی من حیث السند يتقوى بالحدیث الضعیف المروی عن علی المتقدم ذکرہ۔ یہ دیکھیں، اور یہی بات فوز الکرام کے اندر شیخ محمد قائم سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان فرمائی ہے۔ ان تمام روایات سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا اپنا عمل مبارک بھی نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا تھا۔ حضرت مولا علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو مجلس جو تابعی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی جلیل القدر تابعی ہیں، آپ کا بھی یہی موقف تھا کہ ناف کے نیچے جو ہے ہاتھ باندھے جائیں۔ تو ان تمام روایات سے الحمدللہ ہمارا جو موقف ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، ثابت ہو رہا ہے۔ لہذا غیر مقلدین یا مرزا جیلمی کے ماننے والے یا بعض دیگر احباب جو حنفیت کا دعویٰ کرنے والے ہیں لیکن مکمل تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں کوئی حدیث صحیح موجود ہی نہیں ہے، تو وہ یہ محض ان کی خام خیالی ہے یا محض ان کا اپنا اندیہ اور اپنا ذاتی نظریہ ہے، جبکہ اس نظریے کا حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا بالکل جائز ہے، سنت ہے، اور اس پر یہ تمام دلائل موجود ہیں۔ والحمدللہ علی ذالک۔